حضرت جنید بغدادی آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ گفتگو، بڑی سونی گفتگو کی بھائی، حضرت جنید کی گفتگو تھی. وہ جب گفتگو ختم ہوئی نا تے ایک بندہ اٹھ بیٹھا حضرت عرض کردہ حضور آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو کی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا بھائی میں نے اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا. عرض کی حضور وہ کیسے؟ اتنے بڑے شیخ اور ایک نائی کو اخلاص سے کیا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا غریبی کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے، کیونکہ میں معذور تھا، بال بڑھ چکے تھے بڑے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا پہلے بال تے کٹوا. کہتے میں نے کہا پیرا نے آکھیا ہے اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نہیں. کہتے ہمارے محلے کا وہ جو واحد تھا نا نائی بال کاٹنے والا، میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا. وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کی کٹنگ کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کٹنگ کرتے کرتے اس کی مجھ پہ نظر پڑی. میں نے السلام علیکم کہا اس نے والے. تو آپ فرماتے میں نے اس سے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، دکان سے گھر چلتا ہے، تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، اگر نہیں کاٹے گا تو گھر کیسے چلائے گا؟ تو بھائی میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے بال کاٹتے. آپ فرماتے یہ سننا تھا. بھاگتا ہوا نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا. یہ بھی نہیں کیا کہ بٹھا کے کہا کہ آپ انتظار کریں، یہ جتنے آئے ہیں کیونکہ یہ پیسوں والے ہیں پہلے ان کے کاٹوں گا تو پھر آپ. فرماتے نہیں، جس کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو بھی کرسی سے اٹھایا اور مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اللہ حضرت جی ساڈا معاملہ بالکل الٹ ہے. میں وہ کہتا ہوتا ہوں ساڈا حال ہے وے کڑامان تے چھوٹا گوشت، کڑامان وہ بولو تو صحیح ہے، کڑامان تے اللہ واری چنیاں والے چو اللہ واری اینجی کرنے ہیں کڑامان تے چھوٹا گوشت تے اللہ واری چنیاں والے چو. اوئے ہوئے اللہ حضرت کسی نے سونا لکھا تھا جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. فرماتے مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ یہ کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. روتا رہا، بال کاٹتا رہا. فرماتے میرے پاس تو دینے کو تھا کچھ نہیں، لیکن نیت کی اگر اللہ وقت لایا تو اس کو بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور. فرماتے پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی ہے. ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی میں کچھ پیسے ڈالے اور لے کے نہ اس کی دکان پہ گیا. فرماتے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں بوڑھا ہو چکا ہے. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. تو فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد. فرماتے میں نے وہ تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. فرماتے اس نے سکھایا مجھے اخلاص. وہ آگے سے کہتا ہے جنید میں نے سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کی بیعت کر لوں. آپ کو تو ابھی تک پیری مریدی کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا ہے. وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. آج اخلاص کوئی نہیں ہے اللہ ہے آج اخلاص کوئی نہیں ہے. اخلاص لے آؤ جیو دے نال متھا لانا جی پھر کیا اخلاص حضرت، پھر کیا بس آ گئے جی. آج سارے مولوی آ گئے، سارے مولوی آ گئے. پھر کیا
اخلاص حضرت، اخلاص حضرت، او دے واسطے حضرت۔ ہم حضرت سب لوگوں سے نہیں نکل سکے آج تک۔ میں اور اس کی بڑی سادی مثال دے دیتا ہوں، پھر بات ذرا مکمل ہو جائے گی حضرت۔ وہ اصل میں کیمرے حضرت لگے ہوندے نے، میری گل تے انج پھر دی ہے نا حضرت، مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے پھر۔ کوئی بس تھے حضرت، پتہ چلا کہ 65 سال عمر ہو گئی ہے، کھاتے میں نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی عمرہ ہے۔ محنت شروع کی حضرت، جانا شروع کیا کسی بہانے سے، 3 تے من گئے، پھر 5 تے آ گئے۔ وہ حج کے دن قریب تھے، میں چلا گیا، میں نے جا کے کہا حضرت صاحب حج کرنا ہے۔ مجھے کہنے لگے حضرت میں نہیں حج تے جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں سنیا جڑے حج تے جاندے نے وہ مر جاندے نے۔ میں نے کہا حضرت جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے۔ میں نے ہمیں اپنے پاس سے کہا، میں حضور میں لکھ کے دین نو تیار ہوں، تسی مرو گے نہیں ہوتے بھائی۔ میں کہ حج تے جائے نا یار، اپنا فرض پورا کرئیے، کئی سالوں سے اس پہ حج فرض ہے۔ وہ حضرت کافی پرانی بات ہے، اس دور میں 13-14 لاکھ کا بڑا لگژری حج ہو جاتا تھا حضرت۔ اسی انہوں نے ٹوریا حضرت جی، 7-8 دنوں والا حج سی۔ خیر حج ہے ہی مشقت کا نام، جنہ مرضی لگژری ہوئے۔ مجھے تھا کہ حضرت مشقت ہوئی ہونی ہے، نہ آئے آ کے بندہ پنجاں تو بھی جائے۔ میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا جو ہی واپس آنا پہلا فون مینوں کھڑکانا ہے، تاکہ میں آ کے بندے دی دل جوئی کراں، تاکہ اتھے جڑے کو وہ واپس آئے۔ مجھے سیکرٹری کا فون آ گیا، میں اگلے دن حضرت چلا گیا جہاں بھی وہ ان کا کوئی معاملہ تھا۔ وہ خود کہتے ہیں جی میں 20 سال کا تھا جب میں سیٹ پہ بیٹھا، 65 سال عمر ہو گئی، 45 سال ہو گئے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے۔ اسی لیے ان کے نیچے جتنے ورکر تھے نا، وہ ان کو بلاتے تھے بہو جی کہہ کے۔ ساڑھے سیالکوٹ دا ایک لہجہ ہے، جڑے ہون نا اتے مالک بہو جی کہندے نے سارے انہوں نے۔ ان کو بھی 45 سال ہو گئے، سارے بہو جی کہتے ہیں۔ اب پہلی مبارک میں نے دی، باقی پھر مبارک کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک بندہ آیا تو آگے کہندا بہو جی آج دی مبارک ہوئے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ پھر دوجا بندہ آیا، وہ بھی آگے کہندا ہے بہو جی آج دی مبارک ہوئے، ان کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ تیسرے نے کہا، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ میں نے انگلیوں پہ گل ادھر جی اس ٹائم 17ویں بندے نے آ کے آکھیا نا بہو جی آج دی مبارک ہوئے، بڑی بڑی گال کٹ کے کہندے نے میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن کے آئے ہیں، تسی یہ بھی بہو جی کہن ڈے۔ ساڈے اج انج دے ساڈے اج کیا جی کو ہم نکل ہی نہیں سکے لوگوں سے۔ اللہ پھر اللہ نے ان پہ رحمت کی، پھر اگلے سال دوبارہ گئے، پھر اللہ نے بڑا رنگ لگایا، اللہ نے بڑی اچھی ان کو ادھر ہی ان کا انتقال ہوا، مدینہ پاک میں تھے، اللہ نے ادھر ہی ان کو موت عطا فرمائی۔ اس لیے نکلو بیٹا لوگوں سے، اس کے لیے کرو، اس کے لیے کرو، لوگوں کے